اب جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ ہے گریہ امام حسین علیہ السلام کے وجہ سے. امام حسین علیہ السلام کی فضیلت. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. درود پڑھے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. جب امام کی خدمت میں آیا تو امام نے اس سے پوچھا. اب دیکھیے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور اس میں دیکھیں کہ مجلس کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح پڑھ سکتی ہیں. راوی آیا امام کی خدمت میں. امام نے اس سے کہا کہ تو عراق کا باشندہ ہے, عراق کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا مولا میں عراق کا رہنے والا ہوں. اب سنیے امام نے کیا کہا. اس جملے میں امام نے کیا کہا. امام نے کہا کیا کبھی غریب زہرا کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ آپ کو تو معلوم ہے کہ زیارت غریب زہرا سرکاری طور پہ پابندی ہے اور میں انتہائی معروف آدمی ہوں. مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں گیا تو یقیناً میں مشکل میں آ جاؤں گا اور میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. یعنی اس جملے میں پہلا جملہ کیا ہے؟ میں امام جعفر صادق نے کیا کہا اس سے آنے والے سے؟ نہیں, کیا تو غریب زہرا کی زیارت کے لیے جاتا ہے؟ یعنی ائمہ علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں. یعنی خود سوال بتا رہا ہے کیا تو غریب زہرا کی زیارت کے لیے جاتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام کی کیا خواہش ہے کہ لوگ زیارت کے لیے جائیں. ایک سوال. پھر اس نے جب جواب دیا اس نے کہا کہ مولا میرے مشکل ہے. پھر امام نے فرمایا کیا مصائب غریب زہرا کو یاد کرتا ہے؟ دوسری خواہش. یعنی امام کیا چاہتے ہیں کہ زیارت پر جاؤ, مصائب کو یاد کرو, امام حسین کے مصائب کو یاد کرو. اس نے کہا قبلہ بالکل یاد کرتا ہوں. جواب دیا کہ بالکل یاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا مصائب کو یاد کرنے کے بعد سینہ زنی کرتا ہے, گریہ کرتا ہے, سینہ زنی کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا, وہ کہتا ہے عرض کیا کہ اس کی تصدیق تو میرے اہل خانہ کر دیں گے کہ مصائب مظلوم زہرا جب یاد کر کے اتنا روتا ہوں اور اس کو اور کتنی بار تو سینہ زنی کرتا ہوں اور حتیٰ یہ ہوتا ہے جب میں روتا ہوں گریہ کرتا ہوں تو کھانا مجھ سے چھوٹ جاتا ہے اور میرا جسم عزادار ہونے کی غم سازی بھی کرتا ہے. یعنی میرا جو جسم ہے وہ بھی اس سے بھی اظہار غم امام حسین ظاہر ہوتا ہے, وہ بیان کرتا ہے. اب دیکھیں اس نے کیا کہا. ہاں مولا میں گریہ کرتا ہوں, امام حسین کے مصائب کو یاد کرتا ہوں, سینہ زنی کرتا ہوں, کھانا مجھ سے چھوٹ جاتا ہے, میرا جسم بھی جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے. اب سنیے امام نے جواب میں کیا کہا. امام نے کہا تیرے آنسوں پر اللہ رحم فرمائے. اب گریہ کرنے والوں کے فوائد دیکھیں, یہ گریہ کے اثرات, گریہ کے فوائد. ہاں اللہ تیرے آنسو. اب دیکھیں یعنی امام کی دعا ہے, یعنی اس کو یوں کریں امام کی دعا گریہ کرنے والوں کے لیے. امام کی کیا دعا ہے؟ تیرے آنسو پر اللہ رحم کرے, تو قیامت میں ہمارے غم میں سینہ زنوں کے گروہ سے محشور کیا جائے گا. امام نے فرمایا تو اگر تو سینہ زنی کرتا ہے تو تو روز قیامت میں ان لوگوں میں شمار ہوگا جو ہمارے سینہ زنی کرتے ہیں. جو گروہ ہوگا سینہ زنی کرنے والوں کا جو گروہ ہوگا تو اس میں ان کے ساتھ محشور ہوگا. تو ان لوگوں میں شامل ہوگا جو ہماری خوشی میں خوشی مسرور اور ہمارے غم میں غم رہتے ہیں. یعنی پھر فرمایا اس گریہ. اچھا آپ دیکھیں بہت اہم نقطہ ہے. اس گریہ اور سینہ زنی کی قیمت کا تجھے اس وقت پتہ چلے گا جب تو سکرات موت میں ہوگا. یعنی یہ گریہ, یہ سینہ زنی, یہ امام حسین پہ آنسو بہانا, چھٹے امام فرما رہے ہیں تجھے اس کا احساس کب ہوگا؟ سکرات الموت میں ہوگا. تجھے اس وقت پتہ چلے گا جب تو سکرات موت میں ہوگا. میرے بابا تیرے پاس حاضر ہوں گے, ملک الموت کو تیرے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کریں گے اور تجھے بشارت جنت دیں گے. پھر آگے اس کے حکم کے بعد ملک الموت تیرے لیے تیری ماں سے زیادہ شفیق ہوگا
اور یہ فرما کہ آپ رونے لگے، روئے اور میرے بھی آنسو، کہتا راوی کہتا میرے آنسو بھی بہنے لگے، امام بھی رونے لگے اور میرے آنسو بھی بہنے لگے۔ اب دیکھیں یعنی اس کو میں نے یہاں پہ یوں اس کو بنایا ہے، امام حسین پر گریہ کے 6 فوائد، یا امام حسین علیہ السلام پر جو گریہ کرتا ہے چھٹے امام کو، اس چھٹے امام کی دعائیں اس کے لیے 6 دعائیں نہیں نا، دعا ہے نا، خدا تیرے آنسوں پہ رحم کرے، یہ امام فرما رہے ہیں جو تو نے گریہ کہ خدا تیرے آنسوں پہ رحم فرمائے، تو یہ قیامت میں ہمارے غم میں جو غم میں سینہ تنی کرنے والے ہیں، خدا اس کے ساتھ تجھے یہ دعا دے رہے ہیں امام، تو بھی اس کے ساتھ محشور ہوگا، اور تجھے گریہ کا پتہ کب چلے گا؟ جب سکرات موت کے تجھے اس گریہ کی اہمیت اور اس کو پتہ چلے گا۔ امام بتا رہے ہیں، افضلیت و فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اس کے بعد ملک الموت، یعنی چھٹا فائدہ کیا تھا، اس کے بعد اس کے حکم کے بعد ملک الموت تیرے لیے تیری ماں سے بھی زیادہ شفیق ہوگا، اور یہ فرما کہ آپ روئے، اور پھر وہ راوی کہتا ہے میرے بھی آنسو بہنے لگے۔ پھر فرمایا اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، ہم پر اپنی رحمتیں نازل کی ہیں اور ہمیں بھی صفت رحمت سے نوازا ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تعریف کی، اور جس نے اپنی رحمتیں ہم پہ نازل کی ہیں اور ہمیں بھی اپنی صفت رحمت سے نوازا ہے۔ پھر اس کا فرمایا، اے راوی کو مخاطب کر کے کہا، جب سے امیر المومنین شہید ہوئے ہیں، جب سے امیر المومنین شہید ہوئے ہیں، اس دن سے ارض و سما گریہ میں مصروف ہے۔ جب سے کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں جب سے امیر المومنین شہید ہوئے ہیں، زمین و آسمان گریہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا جو ہماری مظلومیت پر آنسو بہائے گا، اب سنیے یہاں پر بھی وہی ثواب، جو بھی ہماری مظلومیت پر آنسو بہائے گا، اس کے آنسو ٹپکنے سے پہلے رحمت خدا کا نزول ہو جائے گا۔ ابھی آنسو آنکھوں میں ہیں، یعنی ٹپکنے سے پہلے، یعنی رخسار پر آنے سے پہلے یا زمین میں گرنے سے پہلے، ہمارے امام فرماتے ہیں، راوی سے فرماتے ہیں کہ یہ آنسو جو ہیں وہ ٹپکنے سے پہلے خدا کا نزول، خدا کی رحمت کا نزول اس پر ہو جاتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا جو ہماری مظلومیت پر ایک آنسو بہائے گا، ہاں فرمایا جو ہماری مظلومیت پر بہنے والا ایک آنسو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے تو آتش جہنم کیا ہوگی؟ آتش جہنم خاموش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بجھ جائے گی، سب کہتے ہیں۔ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا جو بھی ہماری مظلومیت پر روئے گا، وہ ایک آنسو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے تو آتش جہنم سرد ہو جائے گی۔ انہوں نے اردو والا ترجمہ کیا؟ خاموش۔ اردو میں ہم خاموش کہتے ہیں چپ ہونے کو، فارسی میں خاموش کہتے ہیں جیسے آگ بجھ گئی تو کہتا ہے خاموش شد، فارسی میں کہتا ہے خاموش شد، یعنی آگ بند ہو گئی، آگ کا یعنی آگ خاموش، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں آگ ختم ہو گئی، تو فارسی میں لوگ کہتے ہیں خاموش ہونا۔ انہوں نے ترجمہ فارسی والا ترجمہ کیا، اردو میں تو کہتے ہیں آگ سرد ہو گئی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر امام نے فرمایا ہمارے غم میں رونے والا دم مرگ جب ہمیں اپنے سراہنے دیکھے گا تو یہ ہر غم بھول جائے گا، اور یہی خوشی ہمارے پاس حوض کوثر کے پہنچنے تک برقرار رکھے گی۔ کیا فرما رہے امام؟ امام فرما رہے ہیں ہمارے غم میں رونے والا جب دم مرگ، جب وہ موت کے قریب ہوگا، جب بھی ہمیں اپنے سراہنے دیکھے گا تو اسے ہر غم بھول جائے گا، اور یہ خوشی، یعنی اس کے بعد جو خوشی، اور یہ خوشی ہمارے پاس حوض کوثر کے پہنچنے تک برقرار رہے گی۔ وہ جو خوش رہے گا حوض کوثر تک، یہ خوشی برقرار رہے گی۔ اب حوض کوثر کی فضیلت یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ اب حوض کوثر کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں ہمارے محب حوض کوثر پہ پہنچیں گے تو کوثر جو ہے وہ کوثر کیا ہوگی؟ کوثر بھی فطرت مسرت سے یعنی جلگ اٹھے گی۔ ہمارے محب جب حوض کوثر پہ پہنچیں گے تو کوثر بھی ان کو دیکھ کر، یعنی اردو میں شاید یہ کہیں کہ مسرت، اس کو بھی ایسا ہوگا کہ علی کے چاہنے والے، علی کے محب یہاں پر آئے تو وہ ان کو دیکھ کر، لکھا ہے کہ ان کو دیکھ کر چھلک جائے گی۔
کوثر سے پیا گیا ایک جام ہمیشہ کے لیے کافی ہوگا. کوثر سے پیا گیا ایک جام ہمیشہ کے لیے کافی ہوگا. حوض کوثر کافور کی طرح ٹھنڈا، مشک کی طرح خوشبودار اور زنجیر کے ذائقے کا حامل ہوگا. یہ اب حوض کوثر کی فضیلت کو بیان کریں، اس کی خصوصیت کو بیان کریں. آنسو سے زیادہ صاف، مکھن سے زیادہ نفیس اور شہد سے زیادہ شیرین ہوگا. پھر امام نے فرمایا تو بھی ان افراد میں شامل ہوگا جو حوض کوثر سے سیراب ہوں گے. حوض کوثر کی فضیلت، حوض کوثر کے فضائل امام بیان کر رہے ہیں. 4-5 فضائل بیان ہو گئے. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، امام کہتے ہیں کہ ہمارے غم میں رونے والی آنکھ پر اللہ کی پہلی عنایت یہ ہوگی کہ وہ حوض کوثر کو دیکھے گا. پہلی عنایت یہ ہے کہ وہ حوض کوثر کو دیکھ سکے گی وہ آنکھ. حوض کوثر پر امیر المومنین ہوں گے اور وہ اپنے اعداء یعنی اپنے دشمنوں کو حوض کوثر سے دور کر رہے ہوں گے، قریب تک آنے نہ دیں گے، یعنی ان کو دور کریں گے. حوض کوثر پر آنے والے ایسے افراد ہوں گے جو ہمارے غم میں آنسو نہیں بہاتے. جب وہ آئیں گے، اب یہاں پہ ایک اہم بات ہے. جب امیر المومنین حوض کوثر پہ کیا کام کریں گے؟ اپنے اعداء یعنی اپنے دشمنوں کو جب دور کریں گے، حوض کوثر سے جب وہ قریب آئیں گے تو امام علی ان کو کوثر سے دور کریں گے، ان کو حوض کوثر پر آنے نہیں دیں گے. حوض کوثر پر آنے والے ایسے افراد جو ہمارے غم میں آنسو نہیں بہاتے. اب فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں حوض کوثر پر آنے والے وہ افراد جو ہمارے غم میں آنسو نہیں بہاتے، جب وہ آئیں گے اور امام امیر جب انہیں دور بھگائیں گے تو وہ عرض کریں گے، یا علی ہم تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. تو حضرت علی انہیں جواب دیں گے، مجھے معلوم ہے کہ تم پڑھتے تھے. آج بات شہادتین کی نہیں ہے، شہادتین کی بات نہیں ہے. جاؤ جس کو امام مانتے تھے ان سے کوثر مانگ لو. یعنی حوض کوثر پہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ حوض کوثر کے اوپر ایک قصہ واقعہ یوں پیش آئے گا کہ جو لوگ امیر المومنین جن کو کوثر سے دور کریں گے وہ آ کے کہیں گے، امیر المومنین کو آئیں گے اور کہیں گے مولا ہم تو دنیا میں شہادتین پڑھتے تھے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. تو حضرت علی کہیں گے یہاں شہادتین کی بات نہیں ہے. پھر کہیں گے تم دنیا میں جس کو امام مانتے تھے جا کر کوثر بھی تم ان سے لے لو، ان سے کوثر مانگ لو. وہ عرض کریں گے آج وہ امام تو ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں. وہ کہیں گے آج وہ امام ہے ہی نہیں ہمارے پاس، وہ آج ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں. تو آپ فرمائیں گے جاؤ انہیں تلاش کرو، تیرے نزدیک وہ تو افضل مخلوق تھے، اور افضل مخلوق کی شفاعت اللہ جو ہے وہ افضل مخلوق کی شفاعت تو اللہ فرض نہیں کرتا. اب اللہ کن کی شفاعت کرتا ہے؟ جو سب سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، اللہ ان کی. لیکن تیرے نزدیک تو افضل مخلوق تھے، وہ جو تیرے امام تھے وہ تیرے امام تھے نا، اور تیرے نزدیک افضل تھے. اور افضل مخلوق کی شفاعت تو اللہ فرض نہیں کرتا. اللہ ان لوگوں کی جو لوگ سب سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک با فضیلت ہوتے ہیں، اللہ ان کی شفاعت کرتا ہے. پھر فرمایا وہ عرض کریں گے قبلہ میرا پیاس سے برا حال ہے. تو حضرت جواب دیں گے میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے صرف یہی حکم ہے کہ کوثر پلانے کا حکم ہے کہ جو دنیا میں صرف ہماری وجہ سے مظلوم رہتے تھے. امام نے فرمایا مجھے کوثر پلانے کا ہے. کن لوگوں کو کوثر پلانی ہے؟ کہ جو ہماری وجہ سے دنیا میں مظلوم رہتے تھے. صرف حکم اللہ کی طرف سے کہ علی انہی کو کوثر پلاؤ جو دنیا میں تمہاری وجہ سے مظلوم رہتے تھے. مظلوم یعنی جن پہ ظلم ہو، یعنی امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، جیسے اگر آج جن پہ جو امام حسین کو مانتے ہیں اور جن پہ ظلم ہو رہا ہے، مومن
اچھا حزن میں رہتا ہے. ہاں. حزن مانے غم میں رہتا ہے. نہیں وہ غم الگ چیز ہے. مظلوم یعنی جس پہ ظلم کیا گیا امام حسین کے خاطر, علی کے خاطر, وہ مظلوم ہے. اگر وہ فرماتے ہیں یعنی یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ مجھے تو حکم کیا دیا گیا ہے, علی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا جو تمہاری وجہ سے یعنی امیر المومنین کی وجہ سے جو دنیا میں مظلوم رہے انہی کو پھیلاؤ. یعنی اگر کسی پہ اس بات پہ ظلم ہو رہا ہے کہ تم علی کو مانتے ہو, اس کا مثلا مکانات کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس کو اذیت پہنچا رہے ہیں کہ یہ علی کا شیعہ ہے, علی کا چاہنے والا ہے, تو گویا یہ علی کی وجہ سے مظلوم ہو رہا ہے. تو دنیا میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان لوگوں ایسے لوگوں کو جو علی کی وجہ سے جن پہ جو مظلوم رہے ہیں ان کو پانی اور ذکر سے پلایا جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے, منتخب کتاب کا نام ہے جس میں پورے سلسلہ سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ منقول ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد. اب دیکھیے, اب امام ارشاد فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے ہی ہماری مظلومیت بیان کی جائے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو آئے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا, خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. کون فرما رہا ہے یہ؟ چھٹے امام. کیا فرما رہے ہیں؟ جس شخص کے سامنے ہماری مظلومیت بیان کی جائے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آئے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کی نہ ہو. پھر امام نے فرمایا اللہ ہمارے شیعوں پر رحم فرمائے کہ وہ تاریخ کے طویل غم حسین میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. جو شخص ہمارے غم میں خود بھی روئے اور 100 افراد کو رلائے تو داخل جنت ہوگا. آپ دیکھیں وہ روایت شروع ہوئی ہے جس میں رلانے والوں کو ثواب بیان ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پر مکھی کے سر, کئی جگہ مکھی کا پر آیا ہے, کہیں سر آیا ہے. تو اگر اتنا بھی کوئی آنسو بہالے, اتنا بھی کوئی رو لے, تب اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا امام نے فرمایا یہاں پہ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے رونے پر, گریہ کرنے پر فوائد بیان ہو رہے ہیں. نمبر 2, نمبر 1 آگے آ گیا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے. 2, اللہ ہمارے شیعوں پر رحم فرمائے وہ تاریخ کے طویل غم حسین میں ہمارے شریک غم ہے. 3, جو شخص ہمارے غم میں خود بھی روئے اور 100 افراد کو رلائے تو اس پہ جنت واجب ہے. جو شخص ہمارے غم میں روئے اور 50 افراد کو رلائے تو جنت واجب ہے. جو شخص ہمارے غم میں روئے اور 30 افراد کو رلائے تو اس پہ جنت واجب ہے. جو شخص ہمارے غم میں روئے اور 10 افراد کو رلائے تو اس پہ جنت واجب ہے, جنت میں داخل کیا جائے گا. جو شخص ہمارے غم میں روئے اور 1 آدمی کو رلائے تو وہ جنت میں داخل جنت ہوگا. جس شخص نے آنسو نہیں بہتے اگر وہ رونے کی شکل ہی بنا لے تب بھی داخل جنت ہوگا. اگر کوئی شخص کا آنسو نہیں نکلتے لیکن وہ رونے جیسی شکل بھی بنا لے تب بھی کیا فرماتے ہیں؟ داخل جنت ہوگا. پھر کہتے ہیں امام میرے نانا سے مروی ہے کہ شہادت حسین کے بعد کوئی شخص غم حسین میں صرف اتنا روئے کہ مکھی کا پر تر ہو جائے تو اس کا اجر اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اللہ جنت سے یعنی اس کو جو اجر اللہ جنت سے کم اجر نہیں دے گا. یعنی سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کے آنسو بہانے پر, وہ آنسو کا کیا معیار بتایا اس میں, مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس کا آنسو نکل آئے تو اللہ اسے اجر دے گا. اللہ اس کا اجر و ثواب کس کے ذمے ہے؟ اللہ. اب وہ اجر و ثواب کیا ہے؟ یعنی اللہ کم از کم بھی جو اسے دے گا وہ کیا ہے؟ جنت ہے. یعنی کم از کم جو دے گا وہ جنت ہے. یہ سوچ رہے ہیں آپ, یعنی اگر اللہ زیادہ سے زیادہ دے, کوئی درجہ اعلیٰ پر دے تو وہ کیا دے گا, وہ ایک الگ آئے کیا ہوگا, وہ اللہ بہتر جانا ہے. وہی کافی ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ وہی کافی ہے. اگر انسان اتنا بھی روئے یا رونے جیسی شکل بنائے تب بھی اس کے لیے جنت میں داخل ہوگا. یہ ایک روایت یہاں پر مکمل ہو گئی. اور اب ایک دوسری روایت, یہ آخری روایت ہے. یہ بہار الانوار کی روایت ہے. بہار الانوار میں ہے کہ
کہ جب سرور نے یعنی جناب ختمی مرتبت نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو شہادت حسین کی اطلاع دی تو دختر رسول کافی وقت تک گریہ فرماتی رہی۔ اب یہ وہ روایت ہے کہ جو آپ لوگ مجالس میں سنتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس روایت میں کیا؟ اس روایت میں بھی امام حسین کی شہادت کے متعلق خبر دینا ہے۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس میں رسول خدا نے جناب زہرا کو امام حسین صاحب کی شہادت کی خبر دی، اور پھر جو گفتگو ہے وہ گفتگو بیان ہو رہی ہے۔ کیا گفتگو ہے؟ بہار کی روایت ہے کہ جب دختر رسول کو یعنی پیغمبر اسلام نے جب جناب زہرا کو امام حسین کی شہادت کی اطلاع دی تو آپ کافی دیر تک گریہ فرماتی رہیں۔ پھر عرض کیا، بابا میرا حسین کب شہید ہوگا؟ میرا حسین کب شہید ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹی اس وقت شہید ہوگا جب نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی ہوگا، نہ حسن ہوگا۔ یہ سن کر بیوی کا گریہ بڑھ گیا اور عرض کیا، بابا جان کیا میرے حسین کو کوئی رونے والا نہیں ہوگا؟ کوئی رونے والا ہوگا؟ سوالیہ جملہ، کیا میرے حسین کو کوئی رونے والا ہوگا؟ سوالیہ جملہ پوچھا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بیٹی، اللہ میری امت سے ایک گروہ کو پیدا کرے گا جو ہر سال تیرے حسین کی یاد تازہ کریں گے، گریہ کریں گے، نوخوانی کریں گے، سینہ زنی کریں گے، اور یہ سلسلہ ان کی نسلوں تک جاری رہے گا۔ ان کے مرد ہمارے مردوں کے غم میں اور ان کی عورتیں ہماری عورتوں کی مظلومیت پر آنسو بہائیں گی۔ قیامت کے دن تو بھی ان عزاداران حسین کی شفاعت کرے گی اور میں بھی عزاداروں کی شفاعت کروں گا۔ بیٹی قیامت کے دن ہر آنکھ اشبار ہوگی، یعنی ہر آنکھ روئے گی، گریہ کرے گی، لیکن جو آنکھ حسین کے غم میں روئے گی وہ سرخرو ہوگی، وہ مسرور ہوگی، وہ آنکھ گریہ نہیں کرے گی۔ یہاں پر یہ روایت مکمل ہو گئی۔ یعنی یہ گفتگو کیا ہے؟ امام حسین یعنی شہادت کی جب خبر دی گئی امام حسین کی شہادت کی جناب زہرا کو، تو جناب زہرا نے سوال کیا کہ یہ شہادت کب واقع ہوگی؟ اس کا جواب دیا رسول خدا نے کہ شہادت اس وقت واقع ہوگی۔ پھر پوچھا جب یہ اس پہ رونے والا کون ہوگا؟ پھر پیغمبر نے وہ بیان کیا کہ میری امت کا ایک گروہ رونے والا ہوگا، اور ان کے مرد جو ہے وہ میری امت کے جو مرد ہیں وہ ہماری عورتوں پہ روئیں گے، جو ان کے امت کے جو مرد ہیں وہ ہماری خواتین کے مصائب پر گریہ کر کے روئیں گی، اور فرمائے کہ اس سلسلے کو ان کی نسلوں سے ان کی مرد ہمارے مردوں کے غم میں اور ان کی عورتیں ہمارے عورتوں کی مظلومیت پر آنسو آئیں گے۔ سر ابھی جیسے کبھی کلپس چلتے ہیں نا وہ موبائل میں، تو ایک وہ آنکھ جو گناہوں پہ روتی ہے اور ایک وہ آنکھ جو امام حسین پہ روتی ہے، 5 ہیں۔ 5 یہ تو میں نے 2 سنی ہے ابھی تک۔ ایک آنکھ وہ بھی ہے جو خدا کی ایک، یہ تو اچھا یہاں پہ 10 مکمل ہو جائے، پہلے میں اس کو آپ کی روایت سے جواب دے دیتا ہوں۔ اب یہ والی روایت بھی یہاں پر مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ایک درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ روایت میں مختلف ہیں، بعض روایت میں 2 کا ذکر ہے، بعض میں 4 کا بھی ذکر ہے۔ ایک آنکھ وہ ہے، یعنی آپ تمام روایتوں کو جمع کریں تو ایک روایت غم امام حسین میں جو روز قیامت میں مسرور ہوگی، خوش یعنی شاداب ہوگی، جیسے کہتے ہیں نا تمام آنکھیں روئیں گی، لیکن وہ آنکھ روز قیامت میں نہیں روئے گی جو غم امام حسین میں۔ ایک وہ جو خوف خدا میں گریہ کرتی ہے، 2 وہ جو ساری رات عبادت میں آنکھ جاگتی ہے، وہ جو اپنے آپ کو حرام سے بچاتی ہے، وہ آنکھ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، وہ بھی وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتی ہے۔ یہ اگر کسی خدا کی راہ میں کوئی جنگ کر رہا ہے اور آنکھ اس کی اگر زخمی ہو گئی یا چلی گئی تو یہ آنکھ کے بارے میں بھی کہ جو اللہ کی راہ میں آنکھ شہید ہو جائے وہ روز قیامت میں نہیں روئے۔ وہ آنکھ جو خوف خدا میں روئے اور آنسو بہائے، وہ آنکھ بھی روز قیامت میں نہیں روئے گی۔ وہ آنکھ جس کو گناہوں سے بچایا، وہ آنکھ بھی روز قیامت میں نہیں روئے گی۔ وہ آنکھ جو ساری رات اللہ کی عبادت کرے، گریہ کرے، وہ آنکھ بھی نہیں۔ وہ آنکھ جو امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتی ہے، آنسو بہاتی ہے، وہ آنکھ بھی روز قیامت میں غمگین نہیں ہوگی۔ باقی آنکھیں جو غمگین ہوگی، یہ 5 تقریباً روایتوں میں اگر مختلف روایتوں کو ملائیں تو یہ 5 صفتیں بنتی ہیں کہ یہ آنکھ روز قیامت میں گریہ نہیں کریں گی۔